اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 30 اور 31۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ دونوں میں لڑائی ہوئی تو قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں، صاف صاف دھمکی دی۔ حابل نے اس پر کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں تیری طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، میں ظلم نہیں کر سکتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قتل سے باز آؤ، اگر تم اصرار کرتے ہو تو پھر میرا بھی اور تم اپنا بھی گناہ اپنے سر لے لو گے اور تم جہنمی ہو جاؤ گے، اور ظالموں کا یہی جزا، یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا حابل نے قابل سے۔ اتنے مؤثر انداز میں بات حابل نے سمجھائی، لیکن قابل بات سمجھ نہیں سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے دماغ میں بھوت سوار تھا۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ نفس نے کیا کیا؟ ابھارا، مار مار، چھوڑ مت۔ کبھی بھی گناہ کوئی بھی انسان کرتا ہے تو پہلے ہی وہلہ میں سب سے پہلے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے وہ، اس کے بعد نفس کیا کرتا ہے؟ اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، نہیں کر۔ نفس جو ہے نا ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، تو نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ فقتلہ، اور قتل کر دیا۔ اب کس طرح قتل کیا تو اللہ بہتر جانے۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ سویا ہوا تھا حابل، تو یہ بڑا سا پتھر اٹھایا، اس کے سر پر مارا اور کچل کر کے اسے مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اس سے پہلے زمین میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی تک کسی نے کوئی مراج نہیں تھا اس ٹائم تک انسانوں میں سے، قتل کر دیا۔ فقتل فاصبح من ابھی کون سا بھی طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا، قتل تو کر دیا، قرآن کہتا ہے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، قتل کرنے کے نتیجے میں ماں باپ کی ناراضگی اسے مول لینی پڑی۔ ماں باپ خوش ہوں گے؟ اپنی اولاد کے قتل ہونے پر کوئی ماں باپ خوش ہوں گے؟ اور قتل کرنے والا بھی اولاد ہی ہے۔ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو کیا کر دیا، تو ماں باپ ناراض ہو گئے۔ ادھر بھائی بھی کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے چلا گیا۔ ارے بھائی ایک طاقت ہوتی ہے، اب اس کا بھائی نہیں رہا، محروم ہو گیا بھائی سے۔ بھائی ہے نا ایک طاقت ہے، جس کو بھائی نہیں ہے اس کو پوچھو بھائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، ہر کے برادر ندارت قوت بازو ندارت، جیسے ہر کے زن ندارت آسائش تن ندارت، جس کی کوئی عورت نہیں اس کے لیے جسم کی راحت میسر نہیں۔ عورت ہونا چاہیے تب جا کے اسے
سکون ملتا ہے. قرآن میں ہے لتسکنوا الیہا. وہ ایک عجیب الگ ہی ایک زندگی ہے, بغیر عورت کے اور عورت کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہے. سمجھ رہے؟ جیسے اسی طرح ہر کے مادر ندارت شفقت ندارت. جس کی کوئی ماں نہ ہو تو اسے تو شفقت, وہ شفقت سے محروم ہے. مہربانی شفقت کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں, کیونکہ ماں ہی نہیں ہے نا. شفقت مہربانی جتنے ماں کے اندر ہوتی ہے دنیا میں اور کسی کے اندر بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ کیا مہربانی, کیا شفقت, کیا پیار, کیا لاڈ. تو جس کی کوئی ماں نہ اس کے لیے تو شفقت بھی نہیں, وہ شفقت سے محروم. اسی طرح کہا ہر کے برادر ندارت قوت بازو ندارت. فرمایا جس کا کوئی بھائی نہیں اس کا تو قوت بازو نہیں, اس کے پاس قوت بازو نہیں. قوت بازو سمجھ, طاقت ہے. بھائی کیا ہے؟ طاقت ہے. فقتلہ, قتل کر دیا بھائی کو. فاصبح من الخاسرین, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. کتنا بڑا نقصان ہے کہ ماں باپ بھی ناراض اور اس کا بھائی بھی اب نہیں رہا, بھائی سے محروم ہو گیا. یہ تو دنیا کا نقصان ہوا. سمجھ رہے؟ پھر آخرت کا کیا نقصان ہوا؟ قتل کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا, وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. ایمان نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم سے نکلنے کا. اور اس میں بھی اس نے تو سب سے پہلے قتل کیا نا. اول من سن القتل, قتل کی بنیاد اس نے ڈالی, قتل کو اس نے رواج دیا. اس سے پہلے قتل کیا چیز ہے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. سب سے پہلے قتل کرنے والا ہے قابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی مرڈر ہوئیں گے تو جو قتل کرنے والے کو گناہ ہوگا اس گناہ کا ایک حصہ, سب سے پہلے قتل کو رائج کرنے والا کون ہے؟ فاؤنڈیشن ڈالنے والا قابل. اس کو بھی اس گناہ, وہ گناہ اس کے بھی کھاتے میں ڈالا جائے گا. کتنا بڑا نقصان, کتنا بڑا نقصان ہے. فاصبح من الخاسرین, یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا قتل کر کے. بھائی سمجھایا تھا, سمجھا نہیں. کوئی سمجھایا تو سمجھنا چاہیے, نفس کی بات نہیں ماننا چاہیے. نفس کی بات, نفس غصہ دلاتا ہے, کیا کیا کراتا ہے. سمجھانے والا وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ سمجھانے پر ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں سمجھیں گے تو بعد میں کیا ہونا, پچھتانا پڑتا ہے, نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور کیا کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا, دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان. فاصبح من الخاسرین. قتل تو کر دیا, لیکن قتل کرنے کے بعد ابھی کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ لاش کو اپنے کندھے پر ڈال کر کے پریشان ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا, کیونکہ اب اس سے پہلے اب تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی نا. مردے کو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو مار تو دیا, اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. کندھے پہ ڈال کے ادھر سے ادھر, ادھر سے گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. اور سڑن پیدا ہو گئی لاش میں, اس سے بدبو آنے لگی. پریشان, دماغ چکرانے لگا, بے چین ہو گیا, پریشان ہو گیا. سمجھ رہے؟ اس زمانے کے جیسا نہیں نا. بس تو بھی فلم دیکھ کر کے سوٹ کیس میں ڈالنے کا, کاٹ کے فریج میں ڈالنے کا, کیا بھی دیکھا اس نے انہیں بیچارہ. انہیں سب سے پہلا قاتل, انہیں سب سے پہلا انسان کا بچہ. سمجھ رہے؟ وہ اس زمانے کی بات نہیں ہے نا. اس زمانے میں بہت آسان ہے, کیا کیا طریقے ہے لاشوں کو چھپانے کا. مرڈر کرنا بھی, پھر مرڈر کرنے کے بعد پیس پیس ٹکڑے 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 ٹکڑے. اللہ حفاظت فرمائے. کتنا درندہ ہو گیا نا انسان, انسانیت نہیں رہی یار. درندے جانور بھی دیکھ کر کے کیا کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک رکھا ہے. ابھی درندے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جنگل خود یہ بن گیا, ہمارا انسانی معاشرہ خود ایک کیا بن گیا ہے, جنگل. جنگل جنگل میں جیسے بیچارے وہ ہرن, نیل گائے, جنگلی درندے جانوروں سے ڈرتے رہتے ہیں نا, آج انسانوں کو بھی ایک دوسرے انسان سے ڈرنا پڑ رہا ہے. ایسے ہو گئے آج کل کے انسان. اللہ حفاظت فرمائے. ابھی سوچو, جس کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اس سے خطرہ ہے کون؟ بیوی. بیوی کو شوہر سے خطرہ. یار
بیوی قتل کر دے رہی یار عاشق سے مل کر، کس کا بھروسہ؟ کتنا خطرناک زمانہ نہیں؟ فاصبح من، خیر یہ ابھی پریشان ہو رہا تھا، اللہ کو رحم آ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بتانا تھا نا کہ مردے کو کیا کرنا چاہیے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اپنے مردے کے ساتھ وہی طریقہ اپنائے جو طریقہ سب سے پہلے انسان نے اپنایا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، غراب کہتے ہیں عربی میں کوے کو، سمجھ؟ کوئی پرندہ بھی نہیں کالنا نہیں، پرندہ بولے تو آپ بول سکتے پرندہ وہ نہیں، کبوتر رہے گا نہیں، چیل رہے گا، وہ رہے گا نہیں، اللہ نے متعین کر دیا ایسا ایسا پرندہ نہیں، ہم نے کوا بھیجا، غرابا یبحث فی الارض، وہ زمین میں کرید رہا تھا، سمجھ رہے؟ ادھر یہ لاش کو لے کر گھوم رہا تھا، ادھر اللہ نے اس کے سامنے کوے کو بھیجا، وہ کوا کیا کر رہا تھا؟ اپنے چونچ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پنجوں سے زمین کورید رہا تھا۔ کوریدنا کیوں کرتا ہے؟ ارے کھودنا، گڑھا بنانا، کورید رہا تھا۔ تو طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، مردے کو کیا کرنا، زمین کھودنا، پھر اس کے بعد زمین میں دفن کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سکھا رہا ہے؟ کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے سکھا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا مردے کو دفن کرنا ہی کیا ہے؟ فطرت ہے، سمجھ رہے؟ مردے کو جلانا یہ فطری طریقہ نہیں ہے، مردے کو زمین میں دفن کرنا یہ فطری طریقہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مردے کی عزت ہے، مردے کا احترام ہے، سمجھ رہے؟ اور اسی طرح فضا جو ہے نا ہماری آلودہ ہونے سے بچ جاتی ہے، فضا میں گندگی نہیں پھیلتی۔ اگر آپ جلائیں گے تو فضا میں گندگی پھیلتی ہے، زمین میں دفن کر دیں گے تو زمین وہ لاش کو جذب کر لیتی ہے، کوئی آلودگی اوپر آنے نہیں دیتی۔ اللہ نے زمین کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے، وہ صفت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اللہ، تم زمین کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کیسا بنایا؟ وہ زندوں کو اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو سمیٹ لیتی ہے، سمجھ رہے؟ زندہ لوگ اس کے اوپر چل رہے پھر رہے ہیں، جیسے مرے اس کے اندر دفن کر دیے، وہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، کوئی ذرہ برابر اس کی آلودگی کو اوپر آنے نہیں دیتی یہ زمین، مٹی۔ ثم اماتہ فاقبر، اللہ نے موت دیا، موت دینے کے بعد اسے زمین میں اس کی قبر بنایا، تو زمین میں قبر بنا کر اسے دفن کرنا ہی کیا ہے؟ فطری طریقہ ہے۔ جلانا فطری طریقہ نہیں ہے۔ جو لوگ جلاتے ہیں وہ انسان کی، مردے کی بے عزتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ جلانا، ارے جلانا توہین ہے۔ ابھی کل سن رہا تھا، وہ ایک پکچر ایکٹر گزرا بولتے ہیں ہمارے کرناٹک اسٹیٹ میں، وہ بہت دان کرتا تھا بولتے، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر راج کمار کا بیٹا پنیت، سمجھ رہے؟ یہ مسلمان بولو، ہندو بولو، انو بولو، سب کو دان کرتا تھا، سمجھ رہے؟ مر گیا، مرنے کے بعد میں ظاہر سی بات، وہ تو ہندو ہے نا، ہندو لوگ جلاتے ہیں، تو اس کو جلانے کے لے کے گئے تو ہمارے مسلمان لوگ بھی وہاں جا کے جمع ہو گئے بولتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مدرسوں کو، مسجدوں کو، سب کو اس نے مدد کیا تھا، جو آتا تھا دیتا تھا، بھید بھاؤ نہیں کرتا تھا دھرم میں۔ تو مسلمان بولتے نہیں، یہ کیسا بھی رہا ہو لیکن یہ بہت دکھ درد کا ساتھی تھا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آتا تھا، بہت ہمدرد انسان تھا، اس کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، اس لیے اسے جلاؤ مت، اسے کیا کرو؟ دفن کرو۔ جلانے میں عزت نہیں ہے، جلانے میں اس کی توہین ہے۔ اتنا اچھا آدمی یار، تم اس کو کئی کو جلاتے بول کر کے بہت حجت بازی کرے بولتے مسلمان بھی۔ انہیں مسلمان تو نہیں ہوا، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں، لیکن ہم اسے جلانے بھی نہیں دیتے بول کر ادھر اس کے فین لوگ بنگلور میں تو ادھر ادھر اس کو پوجا بھی کرتے لوگ، کیا رفیق بھائی؟ ہاں، باقاعدہ پوجا کرتے ہیں۔ منگلور میں دیکھے ہوں گے پکچر لگا کے رکھتے فوٹو، ہم اس سے محبت کرتے بول کے۔ میں یہ کیوں بول رہا تھا کہ جلانا یہ عزت نہیں ہے، دفن کرنا عزت ہے،
جلانے میں توہین ہے، بے عزتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست پروٹوکول دیا، نہیں مرنے کے بعد بھی کیا احترام، کیا عزت مردے کے ساتھ، ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اتنی عزت، اتنا احترام مرنے کے بعد کسی دھرم میں نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ کیا طریقہ ہے، نہیں وہ کفن نہلانا، کفن پہنانا، پھر عزت کے ساتھ نماز پڑھ کے اس کے ساتھ پھر اسے دفن کرنا۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین کرید رہا تھا۔ اب یہ کیا کوے کا کیا واقعہ، مفسرین اکرام نے اس سلسلے میں بھی لکھا ہے کہ 2 کوے آئے بولتے، انہوں دونوں آپس میں لڑے بولتے، سمجھ رہے، ایک کوے نے دوسرے کوے کے اوپر حملہ کیا بولتے اپنے چونچ سے، اور اس کے پر نوچے بولتے، اور اس کے بعد اس کو مار دیا بولتے۔ اب مر گیا نا، تو اس کے بعد اس مرے ہوئے کوے کو زندہ کوے نے زمین میں کرید کر کے دفن کیا۔ اور بعد میں کہا ایسا کوئی مردہ وردے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی چیز کو کوا کیا کر رہا تھا، دفن کر رہا تھا، بس مردے کو نہیں، کسی اور چیز کو کیا کر رہا تھا، دفن کر رہا تھا۔ بہرحال دفن کرنے کا وہ طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دکھا دیا، چاہے وہ مردے کو دفن کر رہا تھا یا کوئی اور چیز کو دفن کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھو، کوے کو اللہ نے جو بنایا نا، یہاں مثال کے طور پر کوے کو جو بھیجا نا، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ وہ کیسے، آپ سب جانتے ہیں کوے کا مزاج ہے، کوے کی فطرت ہے کہ کوا اپنے ہم جنس کے مرنے پر شور مچاتا ہے۔ کوے کو دیکھا ہے کبھی الیکٹرک وائر سے لگ کر کے کوا کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، گر جاتا ہے، کا بلاتے ہیں، سب کو کیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے کوا۔ جیسے اپنا کوئی ہم جنس اپنا برادری کا کوا مرتا ہے نا، تو سب کچھ کا کر کے بلاتا ہے، شور کرتا ہے۔ جب تک اس مردہ کوے کو ٹھکانے نہیں لگاتے، اس وقت تک یہ بے چین رہتے، یہ ہمیں پکارتے رہتے، شور غل کرتے رہتے۔ نہیں، اب ہم نے دیکھا ہے نا، یہ فطرت ہے کوے کی۔ کوا جب تک اپنے ساتھ والے جو مردے کو ہے نا، اپنے جیسا کوے جو مر کے رہتا، اس کو جب تک دفن نہیں کراتے، اس وقت تک وہ چپ نہیں رہتے، شور غل کرتے رہتے، چیختے رہتے، بے چین رہتے۔ اس حساب سے اللہ نے کوے کچھ بنایا، دیکھو کوے کچھ بھیجا، تو کوا یہ کر رہا تھا۔ فرمایا لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، یہ کوے کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کو کیسے چھپائے، اپنے بھائی کے لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ طریقہ کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ قابل کو سکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے کوے کو بھیجا، سمجھ رہے۔ اب مردہ بھائی کو تم لے کر کے گھوم رہے نا، کیا پریشان ہو، انہیں جیسا کرا نہیں کوا، تم بھی ویسے کیا رہا، زمین کھودو اور اس کے بعد اس میں دفن کر دو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، معاف کرنا، قَالَ يَا وَيْلَتَا، جیسے ہی دیکھا اس کو افسوس ہوا اپنے اوپر، قَالَ يَا وَيْلَتَا، قابل کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے کہ کوے جیسا بنوں، یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ کوے کے اندر جو سمجھ ہے، عقل ہے، اتنی بھی عقل میرے اندر نہیں کہ مجھے آج کوے سے سیکھنا پڑ رہا ہے کہ مردے کو کیسے ٹھکانے لگا ہے۔ تب یہ کوا میرے کو سکھا رہا ہے کہ مردے کو کیا کیا جائے، دفن کیا جائے، تو کوے جیسی عقل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ہائے افسوس، افسوس کرنے لگا، یا ویلتا، اے کاش، ہے افسوس، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں عاجز ہو گیا، کیا میں عاجز ہو گیا نہ کہ ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں، فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں۔ تو اپنے بھائی کے لاش کے چھپانے کے معاملے میں کوے جیسی عقل بھی میرے اندر نہیں ہے، ہائے افسوس۔ فاصبح من النادمین، اور وہ ندامت کرنے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو شرمندگی ہوئی اسے اپنے اوپر، افسوس کرنے لگا۔ یہ شرمندگی، افسوس اپنی عقل کی کمزوری پر، اپنی بیوقوفی پر، سمجھ رہے، اپنے گناہ پر نہیں۔ گناہ پر اگر افسوس ہوتا تو اسے توبہ بولتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی آدمی افسوس کرتا ہے اپنے گناہ پر، یہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔
توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اپنے گناہ پر کیا ہونا؟ آدمی شرمندہ ہونا، پھر آئندہ نہ کرنے کے لیے پکا ارادہ کرنا، توبہ مکمل. سمجھ رہے؟ تو توبہ کے لیے سب سے پہلے ندامت ہونا، شرمندگی ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کو شرمندگی نہیں ہوتی تو پھر انہیں کبھی توبہ نہیں کر سکتا. آج وہ زمانہ ہے آدمی اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں. تو یہاں جو افسوس اس نے کیا، اسے جو ندامت اور شرمندگی ہوئی اپنی بے عقلی پر، بے وقوفی پر. سمجھ رہے کہ مجھے کوے جیسی عقل بھی نصیب نہیں نا، میں کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا نا، تو اس پر وہ افسوس کر رہا تھا. ہاں میں اپنے بھائی کو مار دیا نا، کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، اس پر افسوس نہیں تھا اس کو. سمجھ رہے؟ اگر اس پر افسوس ہوتا تو توبہ ہو جاتی نا، تو آخرت کے پکڑ سے وہ بچ جاتا. وہ توبہ نہیں کیا، وہ اپنے کیے پر تو باقاعدہ اڑا ہوا تھا، میں اچھا کیا. پھر افسوس کس پر کر رہا تھا؟ اپنی بے عقلی پر، بے وقوفی پر، کہ کوے جیسی عقل بھی میرے اندر نہیں ہے. اس پر وہ کیا کر رہا تھا؟ افسوس کر رہا تھا. تو بہرحال قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور دنیا آخرت دونوں جہاں کا نقصان اس نے اپنے سر لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہم سب کو کیا کر رہے ہیں؟ سبق دے رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو اللہ کے حکم کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے. اللہ کا حکم یہی تھا کہ اپنے ساتھ والی سے نہیں بلکہ دوسرے حمل سے جو لڑکی ہوئی اس سے تمہارا نکاح ہونا چاہیے. مانا نہیں ہے، مانا نہیں تو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ. ایک تو حسد کیا، جلن، دشمنی، پھر اس کے بعد قتل، کہاں تک پہنچ گیا. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسے ماننا چاہیے. نہیں ماننے پر ہی سارے غلاٹے ہوتے ہیں، سارے خرابیاں پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھو آدمی کیوں اس طرح کرتا ہے، درندہ کیوں بنتا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے. شروع میں ہی کہا گیا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، جو اللہ کہتے ہیں اس کو مانو، طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے، طبیعت اسے مانے یا نہ مانے، اسے کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی ہے؟ طبیعت جس کو مانتی ہے وہ کرتے ہیں، طبیعت جس کو مانتی نہیں اس کو کرتے ہیں. سمجھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں چلنا ہے. طبیعت کے حساب سے چلیں گے تو قابل جیسا حشر ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ قابل جیسا حشر ہو جائے گا. ابھی کتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، وہ تو آگے آپ سنیں گے. ایک انسان کو قتل کرنا سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ اللہ نے آگے فرمایا. سمجھ رہے؟ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل. اتنا بڑا گناہ ہے. یہاں اللہ نے مسلمان بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ ایک انسان کو قتل کرنا، ناحق کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، بہت بڑا گناہ ہے. آدمی قتل کرنے کے بعد کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتا؟ سکون نہیں پا سکتا. قابل بھی قتل کرنے کے بعد سکون سے نہیں رہا، ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا. ہم سمجھتے ہیں انہیں بہت سکون میں، بلکہ نہیں. جو مرڈر کرتے نا، پولیس لوگ ایسے ہی نہیں پکڑتے. پولیس لوگ کو کیسے اتنا آسانی سے کیسے مل جاتے قاتل لوگ؟ ارے قاتل ہے نا، اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا، وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنا اندر سے جل رہا ہوتا ہے، اندر سے پریشان رہتا ہے. وہ پریشانی یہ بھاپ لیتے. کون؟ پولیس لوگ پکڑ لیتے. کہاں بھی پہنچ جائے انہیں، کون سے خبر تھان بھی چلے جائے، پولیس لوگ پکڑ لیتے. یہ دنیا میں دیکھو پولیس لوگ چھوڑتے نہیں، اللہ چھوڑے گا؟ پولیس لوگ تو پکڑتے، بعد میں جج لوگ چھڑا دیتے. کیا ہے دنیا میں یہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ وہ اپنے جیل میں نہ ہونے کے باوجود، گھر میں ہونے کے باوجود بھی وہ بے چینی سے رہتا ہے. بعض لوگ تو اتنے درندے بن جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ایک سے ایک قتل کرتے رہتے ہیں. وہ فطرت سے بہت، فطرت کے ایک دم خلاف اتنے آگے چلے جاتے ہیں. اور ان کو آگے لے کے جانے والے کون؟ یہی جج لوگ ہیں. جج بار بار رہائی دیتے رہتے، جامین میں چھڑاتے رہتے، جاؤ جاؤ، ضمانت میں رہا. انہیں اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے. اس کی زندگی ویسی بن جاتی ہے. اب اس کا آخرت میں کیا حشر ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. کیا بہتر جانے؟ سب سے بدترین حالت میں جو بھی قتل کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں قابل کو بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.